न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम ग्वालपोखर के मंझोक दारुल उलूम कासिमिया से जलसे दस्तारबंदी की सीधी लाइव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सीधे तौर पर वो तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त इस जलसे से हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अशद रशीदी साहब खिताब कर रहे हैं। तस्वीरें सीधे तौर पर आप न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमारी और तुम्हारी क्या है मेरे दोस्तों, इसीलिए उलमा ये कहते हैं कि अगर तुम किसी शख्स के पास बैठे हो और उसकी मौत का वक्त आ गया, जान का आलम है, रूह निकलने वाली है, तो तुम उससे ये मत कहो कि कलमा पढ़ो, क्यों? वो शदीद तकलीफ से दो चार है। हो सकता है तुम्हारे कहने पर वो उलझ करके तकलीफ में तुम ये जवाब दे दे मैं नहीं पढ़ता, और उधर वो कहे मैं नहीं पढ़ता, और इधर फरिश्ता उसकी रूह निकाले, तो उसकी मौत कुफ्र पर हो। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। तुम अगर बैठे हो और तुम्हारे पास कोई शख्स है जिसकी मौत का वक्त आखिरी वक्त आ गया, उससे मत कहो तुम कि कलमा पढ़। आका कहते हैं तुम खुद उसके सामने कलमा पढ़ने लगो। हो सकता है तुम्हारी जबान से सुनकर खुदा उसको भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, इंसान मर गया, सवाल ये पैदा होता है मर के इंसान गया कहाँ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर शख्स की 2 सीटें रिजर्व की हैं, हर इंसान की, मेरी भी और आपकी भी। हर इंसान की 2 सीटें हैं, एक जन्नत में एक जहन्नम में। अल्लाह ने हर जगह एक एक सीट बना रखी है और इंसान को इख्तियार दे दिया कि इन सीटों में से जौन सी सीट को चाहो कन्फर्म करा लो और जिसको चाहो कैंसिल करा लो। तुम चाहो तो जन्नत वाली कन्फर्म हो जाएगी, जहन्नम वाली कैंसिल हो जाएगी, और तुम चाहो तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सवाल ये पैदा होता है मरने के बाद इंसान गया कहाँ, जन्नत में कि जहन्नम में? उसका अंजाम क्या हुआ? देखो, मरने के बाद किस इंसान का अंजाम क्या होगा इसका सही इल्म अल्लाह के सिवा किसी को। लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस शरीफ में 2 अलामतें जिक्र फरमाते हैं। कहते अगर मरने वाले में ये अलामत है तो समझ लो वो जन्नती है, और अगर मरने वाले में ये निशानी है तो समझ लो वो जहन्नमी है। वो कौन सी निशानियां हैं जिसको हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया? एक हदीस शरीफ में सहाबे किराम जिक्र करते हैं कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आपके सामने से एक जनाजा निकला, आपने उस जनाजे को देखा और फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। थोड़ी देर में दूसरा जनाजा निकला, आपने उसको भी देखा और फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। दोनों जनाजे चले गए। मजलिस में मौजूद एक साहब ने सवाल किया कि ए आका, 2 जनाजे गुजरे और आपने दोनों को देख के एक ही बात कही कि वजबत, वाजिब हो गई, वजबत, वाजिब हो गई। ए आका, कौन सी चीज वाजिब हो गई? तो मेरे दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में जो बात इरशाद फरमाई वो दिल थाम के सुनने के काबिल। फरमाया जब पहला जनाजा गुजरा तो मैंने देखा कि मरने वाले के साथ जो लोग चल रहे थे वो उस मरने वाले की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे बड़ा भला आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा दीनदार आदमी था। जनाजे के साथ चलने वाले उसकी तारीफ कर रहे थे। तो मैंने कहा वजबत, खल्क खुदा की जबान पर इसकी तारीफ है मरने वाले की, ये दलील है इस बात की कि खुदा ने इसके इस्तेकबाल के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए।
فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا تو میں نے سنا کہ جنازے کو لے کے جانے والے، اس کے ساتھ چلنے والے اس مرنے والے کی برائی کر رہے تھے. بڑا خراب آدمی، بڑا بےمان آدمی تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا، لوگ اس کی برائی کر رہے تھے. تو میں نے خلق خدا کی زبان سے اس کی برائی سنی تو میں نے کہا وجبت، خدا نے اس کو جہنم میں ڈھکیلنے کا فیصلہ فرما دیا. میرے دوستوں، اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی کہ اگر مرنے کے بعد محلے والے، خاندان والے، ملنے جلنے والے اس مرنے والے کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف اس بات کی نشانی ہے کہ خدا نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا. اور اگر مرنے کے بعد لوگ کسی کی برائی کریں، اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں، اس کے خراب ہونے کو بیان کریں تو یہ نشانی ہے اس آدمی کے جہنمی. میرے دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کی تعریف کریں؟ بولو بھائی جی، چاہتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ. یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کی تعریف کریں تو زندگی میں کچھ کرنا پڑے. اگر زندگی میں کچھ کرو گے تو مرنے کے بعد لوگ آپ کی تعریف کریں. کیوں بھائی؟ کرنے کو تیار ہو؟ صرف 4 کام ہیں. جس نے زندگی میں یہ 4 کام کیے، میں اس کو یقین دلاتا ہوں کہ جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا، خدا اپنی مخلوق، اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری فرمائیں گے. لوگ اس کا اچھائی سے تذکرہ کریں، لوگ اس کی تعریف کریں. جو شخص اپنے اندر 4 خوبیوں کو پیدا کرے، وہ 4 خوبیاں کیا ہیں میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس بات کا عہد کرو، وعدہ کرو کہ ہم ان 4 باتوں کو سن کر کے ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستو، سب سے پہلی بات، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن تمہارا جنازہ اٹھے اس دن اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر جاری کر دے، تمہاری تعریف جاری کر دے، تو 4 کام کرو. اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، بدن میں روح رہے گی، اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے. جو 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے مرے گا تو جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا، خدا اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری کرتا ہے. ہر ایک کی زبان کس کے قبضے میں ہے؟ خدا کے قبضے میں. تو خدا کے سامنے زندگی بھر جھکا، خدا اپنے بندوں کی زبان پر تیری تعریف کو، تیرے ذکر خیر کو جاری کرتا ہے. مسلمانوں، آج ہمارے سماج میں نمازوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. مسلمان نماز کو چھوڑ گئے. اور یاد رکھو، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ خدا ہمارے اوپر دشمنوں کو مسلط کر رہا ہے. آج مسلمان روتا ہے کہ ہر طرف سے پریشانیوں نے اس کے گھر دیکھ لیے ہیں. تو نے خدا کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا ہے تو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس مجمع میں سے بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بقیہ کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں. بہت سے وہ ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں، صرف عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، بقیہ کوئی نماز نہیں پڑھتے. اور اس مجمع میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن محلے والے بھی ان کو نمازی سمجھتے ہیں. مگر جب ان کی نماز کی تحقیق کرو تو پتہ چلے گا روز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، لیکن کسی دن 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، کسی دن 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، کسی دن فجر میں سو رہا ہے، کسی دن عشاء پڑھے بغیر سو گیا. یاد رکھو، جو صرف جمعے کی پڑھے یا عید کی پڑھے
یا روزانہ پڑھے مگر 2 پڑھے 3 چھوڑے، 3 پڑھے 2 چھوڑے، تو وہ اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے، خدا کی چاہی نماز نہیں پڑھتا۔ خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جن میں تو 2 پڑھتا ہے، خدا کے حکم کے ساتھ کھیل کرتا ہے۔ خدا نے 5 فرض کی ہیں، تو 3 پڑھتا ہے، خدا کے حکم کے ساتھ کھیل کرتا ہے۔ خدا نے فجر بھی فرض کی ہے، تو فجر میں پڑا سوتا رہتا، ڈر اس خدا سے، ڈر اس خدا سے جو تیری آنکھوں کی روشنی کو چھین سکتا، ڈر اس خدا سے جو تجھے اپاہج بنا سکتا، ڈر اس خدا سے جو تجھ سے اپنی نعمتوں کو چھین سکتا ہے۔ وعدہ کر کہ 5 ٹائم کی نماز انشاءاللہ آج سے پابندی سے پڑھو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کچھ لوگوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ ایک آیت کن لوگوں کی؟ جو مدرسوں میں بیٹھے ہیں؟ نہیں۔ کن لوگوں کی؟ جو جماعت میں گئے ہیں؟ نہیں۔ کن لوگوں کی؟ جو حج کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اللہ کچھ لوگوں کی تعریف کرتا ہے۔ کن لوگوں کی؟ جو بازار میں بیٹھے ہیں، دکانوں پر بیٹھے ہیں، لین دین میں مصروف ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ تعریف کی بات کیا ہے؟ خدا کہتا ہے دنیا میں مصروف ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، کاروبار کو چھوڑ کر کے اپنے رب کے گھر میں جا کر اپنا ماتھا اس کے سامنے ٹیک دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بہت اچھے لوگ۔ بتاؤ تم اچھے لوگوں میں بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اگر شامل ہونا چاہتے ہو آج سے طے کرو کہ بیمار ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، صحت مند ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، اپنے گاؤں میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، سفر میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے پڑھتے مریں گے اور مرتے مرتے پڑھیں گے۔ جب انسان اس طرح نماز کی پابندی کرے گا تو جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا خدا اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری کرے۔ ادھر بندے تیری تعریف کریں گے، ادھر آٹومیٹکلی جنت کا دروازہ تیرے لیے کھلتا چلا جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کہا تھا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر آپ کے ذکر خیر کو، آپ کی تعریف کو جاری کرے، تو زندگی میں 4 کام کرو۔ پہلا کام آ گیا کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے، تو بھائی اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگ تمہاری تعریف کریں، تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ اس بات کا عہد کر لو، وعدہ کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی بھی ہماری طرف کسی کا حق نکلے گا، کسی کا پیسہ نکلے گا، کسی کی زمین نکلے گی، تو ہم ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کریں گے۔ جو بندوں کے حق کو ادا کر کے دنیا سے جائے گا تو جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا خدا اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری کرے گا۔ اور اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے پیسے دبائے ہیں، کسی کی زمین تو نے ہتھیائی ہے، تو جس دن تم مرے گا اور تیری موت کی خبر اس کو پہنچے گی جس کے پیسے مارے ہیں، وہ کہے گا بڑا بے ایمان آدمی تھا، اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ دیکھ تیری تعریف نہیں ہو رہی ہے، تیری برائی ہو رہی ہے، وہ تجھے بے ایمان کہتا ہے، ادھر تیری جہنم والی سیٹ کنفرم ہو۔ میرے دوستوں ساتھیوں، آج مسلمانوں میں دوسرے کے حق کو مارنا اور حق تلفی کا گناہ ایک عام سی بات ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ باپ مرتا ہے، ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، بتاؤ اولاد میں جائیداد کا
झगड़ा शुरू होता है कि नहीं होता, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। अभी बात को मरे में 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और माले विरासत की तकसीम में जूदम तैजाब शुरू हो जाता है। जिसके पास जितनी ताकत होती है वो इतना हिस्सा दबा करके बैठ जाता है, भाई भाई को महरूम कर रहा है और ये सारे भाई मिलकर के बहनों को उनके हक से महरूम कर रहे हैं। जिस इंसान की गर्दन पर किसी का हक होगा, खुदा के यहाँ उसकी मुआफी की कोई शक्ल नहीं होगी। हदीस शरीफ में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल मैदान महशर में अल्लाह ये ऐलान करेगा कि जिसने मेरे हक में कोताही की है, मैं अरहमुर राहिमीन, मैं जितना चाहूं उसको माफ कर सकता, लेकिन जिसने मेरे बंदे के हक में कोताही की होगी तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा मैं भी उसको माफ करूंगा। और मेरे दोस्तों साथियों, होगा क्या मैदान महशर में जब आदमी को ये पता चलेगा कि जिसका हक मैंने मारा है जब तक वो मुआफ नहीं करेगा खुदा भी मुआफ नहीं करेगा, तो आदमी उस मैदान में तलाश करता फिरेगा उस शख्स को जिसका हक मारा, उसके पास जाएगा, उसके पैर पकड़ेगा, हाथ जोड़ेगा और कहेगा मुझे मुआफ कर दे, वरना खुदा भी मुआफ नहीं करेगा। जिसका हक मारा होगा वो क्या कहेगा? वो कहेगा मुआफ तो मैं कर दूंगा, मगर आज मुआफी फ्री में नहीं होगी, हक अदा कर। वो कहेगा मैं कैसे हक अदा करूं? तो जवाब ये आएगा कि हक अदा करने की शक्ल ये है कि आज तू अपनी नेकियां मुझे दे दे। हज तूने किया है सवाब मुझे दे, उम्रा तूने किया है सवाब मुझे दे, रमजान के रोजे तूने रखे सवाब मुझे दे, अपनी नेकियों का अजर सवाब मुझे दे। उसने कहा ले लो, नेकियों का अजर सवाब लिया, लेकिन हक तो पूरा नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ, नेकियां ही थोड़ी की थी। तो अब क्या होगा? जिसका हक मारा था अब उसके गुनाह तेरे नामे आमाल में लिखे गए। तूने वो गुनाह किया नहीं, लेकिन फिर भी तेरे नामे आमाल में लिखा गया। मेरे दोस्तों और साथियों, आज से बैठ करके हिसाब लगाओ किसका हक मेरी तरफ है। भाई का हक है, बहन का हक है, पड़ोसी का हक है, कारोबार में शरीक पार्टनर का हक है। जिसका हक निकले फौरन अदा करो, क्योंकि मौत का टाइम क्या है उसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को। मरने से पहले हक अदा करो, तो जिस दिन जनाजा उठेगा लोगों की जबानों पर तुम्हारा जिक्र खैर होगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। इधर खल्क खुदा तारीफ करेगी, उधर अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देंगे। लेकिन अगर हक मार के गए हो तो मुआफी की कोई शक्ल नहीं। मैं कुछ दिन पहले बेंगलोर गया था, एक जगह बयान हो रहा था, बेंगलोर के बड़े बड़े ताजिर बैठे थे। बयान का मौजू यही था कि हक तलफी की है तो मुआफी की कोई शक्ल नहीं, जिसका जो हक निकलता है अदा करता। बयान के बाद एक बहुत बड़े ताजिर जो वहां सेठ के इलाके हैं वो मुझसे मिले और कहने लगे कि मौलाना साहब, अगर किसी का हक मैंने मारा और फिर मैं हज में चला गया तो क्या हज से भी वो मुआफ नहीं होगा गुनाह? मैंने कहा नहीं। कहने लगे साहब रोजाना 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम इस्तिग़फ़ार पढ़ूं तब भी मुआफ नहीं होगा? मैंने कहा नहीं। कहने लगे फिर कौन से अमल से मुआफ होगा? मैंने कहा उसकी मुआफी की 2 ही शक्लें हैं। पहली शक्ल ये कि जिसका हक मारा है उसका हक अदा कर दो, तो तुमने अदा करने में जो देरी की है खुदा उसको माफ करो, मगर अदा करो। और दूसरी शक्ल ये जिसका हक मारा है उससे माफ करा लो, अगर वो माफ कर दे तो खुदा भी माफ कर देगा। इसके अलावा तुम्हारी कोई इबादत, तुम्हारी कोई नेकी, तुम्हारा कोई अमल तुम्हें उस गुनाह से बचाने में कामयाब नहीं होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, आओ हम भी तय करें कि इंशाअल्लाह जब किसी का कोई हक हमारी तरफ निकलेगा हम उसको पहली फुर्सत में अदा करें। तो भाई अदा करोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर वादा करो, तुम्हारा रब और मेरा रब देख रहा है,
وہ کل ہمیں اور تمہیں پکڑے گا، جو وعدہ کیا تھا اس پر عمل کیا بھی نہیں۔ نمبر 3، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر ہو، لوگ تمہارا بھلائی سے تذکرہ کریں، تعریف کریں، تو ایک تیسرا کام بھی کرو، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی میں اپنے رشتہ داروں اور خونی قرابت داروں سے اپنے تعلق کو نہیں توڑوں، جس سے آپ کا بلڈ ریلیشن ہے اس سے زندگی کے آخری سانس تک اپنا تعلق باقی رکھو، کبھی لڑ جھگڑ کر اس سے اپنا تعلق ختم مت کرو، ورنہ جس دن جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر آپ کا ذکر خیر جاری نہیں فرمائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو بہت کرتے ہو، مگر تمہارا تعلق ختم ہے بھائی سے، تمہارا ملنا جلنا آنا جانا ختم ہے بہن سے، تم سیدھے منہ بات نہیں کرتے چچا سے، چچا کے بیٹوں سے، چچا دار بھائیوں سے تمہارا تعلق بالکل ختم ہے، تو یاد رکھو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ جو نیکیاں تم نے کی ہیں، اللہ کے ہاں کوئی نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے۔ کیوں؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ بتاؤ مجھے کہ یہ خونی رشتے جس کو بلڈ ریلیشن کہتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس نے بنائے؟ بولو بھائی، یہ خونی رشتے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے، اور جو چیز خدا نے بنائی ہے اس کو توڑنے کا مجھے یا آپ کو کیا حق ہے؟ ہمیں کوئی حق نہیں ہے ان رشتوں کو توڑنے کا۔ ہماری تو ذمہ داری ہے کہ خدا نے جو رشتے بنائے ہیں ان کو نبھانے کی اور ان کو باقی رکھنے کی زندگی کے آخری سانس تک کوشش ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلم سماج میں یہ آیت بھی عام ہو رہا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر بول چال ختم، آنا جانا ختم، ملنا جلنا ختم۔ کیوں؟ ہمارے دلوں میں تکبر ہے، بڑائی ہے، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے خاندان کو ہم اپنے پیروں تلے روندنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم خاندان کے دوسرے لوگوں کو کوئی عزت نہیں دیتے۔ ہمارے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، ہم کسی سرکاری پد پر ہیں تو خاندان کے لوگوں کو ہم کوئی عزت نہیں دیتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ دیکھو کتنی تاکید فرماتے، کہتے ہیں مثلا تیرے 4 بھائی، 2 بھائیوں سے تیرا بڑا اچھا تعلق ہے، 2 سے نہیں ہے، 2 سے تیرا تعلق ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے وہ 2 میرا خیال رکھتے ہیں تو میں ان کا خیال رکھتا ہوں، اور جو بقیہ 2 ہیں وہ مجھ سے نہیں ملتے، میرا خیال نہیں رکھتے تو میں بھی نہیں ملتا۔ آقا فرماتے ہیں جو تجھ سے ملتا ہے، جو تیرا خیال رکھتا ہے، اگر تو بھی اس سے ملتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے تو یہ تو بدلے کا ملنا ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ خونی رشتوں کا احترام نہیں ہے، یہ تو بدلے کا ملنا ہے۔ خونی رشتے کا احترام یہ ہے کہ وہ نہ ملے تب بھی تو مل، وہ تیرے ہاں نہ آئے تب بھی تو اس کے ہاں جا، وہ تجھے سلام نہ کرے تب بھی تو اس کو سلام کر۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرا اس کا خونی رشتہ ہے، اور اللہ نے خونی رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا۔ میرے دوستو، جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ اسلام کی اس تعلیم پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر تو نے خونی رشتوں کا احترام کیا اور رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو زندگی بھر بنائے رکھا، تو جس دن جنازہ اٹھے گا یہی رشتہ دار منہ بھر بھر کے تیری تعریف کریں گے، ادھر یہ رشتہ دار تیری تعریف کریں گے، ادھر خدا جنت کے دروازے کھولتا جائے گا۔ اور اگر تو نے رشتہ داروں کا دل دکھا رکھا ہے، ان سے اپنے تعلقات کو توڑ رکھے، کبھی ان کے کام نہیں آیا، کبھی ان کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہوا، تو جس دن جنازہ اٹھے گا یہی رشتہ دار تیری برائی کریں گے، اور خدا کے ہاں جہنم کے سوا تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔
میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں، جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر کسی کا اپنے کسی رشتہ دار سے جھگڑا چل رہا ہے، بول چال بند ہے، تو وہ طے کرے، دل میں یہ عہد کرے کہ میں صبح پہلی فرصت میں اس کے گھر جا کے اس کو سلام کر کے اپنی بول چال اس سے پھر سے جاری کروں گا اور تعلقات کو پھر سے جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ کیوں بھائی، عمل کرو گے اس کے اوپر؟ عمل کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہاری نمازیں بھی قبول کرے گا، تمہارے روزے بھی قبول کرے گا، تمہارا حج بھی قبول کرے گا، تمہاری زکوٰۃ بھی قبول کرے گا، اور تمہارا ہر عمل قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ اور اگر اس پر عمل نہیں کیا تو یاد رکھو، جنازہ اٹھے گا تو کوئی رشتہ دار تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور خدا کی رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ خدا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگوں کی زبانوں پر ہمارا اور آپ کا ذکر خیر جاری ہو، تو ایک چوتھا کام بھی کرو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ اس بات کا عہد کر لو آج سے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں کسی نہ کسی شکل میں دین کی خدمت سے جڑنے کی کوشش کرتا رہوں گا، دین کے کاموں کو انجام دیتا رہوں گا۔ جب انسان دین کی خدمت سے جڑے گا تو لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف جاری ہوگی۔ تم دعوت و تبلیغ سے جڑو، تم مدرسے اور مکتب سے جڑو، تم خانقاہوں سے جڑو، تم دین کی خدمت کا کوئی بھی موقع سامنے آئے اس میں جڑ کر کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو جس دن تمہارا جنازہ اٹھے گا خدا اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا۔ آج محلے محلے، گاؤں گاؤں یہ مکاتب اور مدارس کا جال ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ مدرسے ہی نہیں ہیں، یہ مکتب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے قلعے ہیں، اور اسلام کی بقا کا سب سے بہترین ذریعہ۔ اگر آج آپ کے علاقے کے لوگوں کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، سر پر ٹوپیاں ہیں، اور مسجدوں سے اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو یہ ان مدرسے والوں کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ والوں کے اچھے تصورات اور ان کی اچھی جدوجہد کا بہترین نمونہ ہے، جس سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے دوستو، مسلمان اب دین پر پیسہ خرچ نہیں کرتا، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ نام و نمود پر اس کا پیسہ خرچ ہو، دنیا کے کاموں میں اس کا پیسہ لگے، اور لوگ واہ واہ کریں اس کی اور بڑی تعریف کریں، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ میرے دوستو، میں ایک شہر میں پہنچا تو مجھ سے لوگوں نے کہا عجیب بات، کہنے لگے کہ یہاں کچھ نوجوان ہیں جو عرب ملکوں میں کام کرتے تھے، وہ آئے ہیں چھٹیوں پر اور پیسہ بہت ہے ان کے پاس، وہ یہاں گاؤں کے چوراہوں پر ناچ گانے کی محفلیں قائم کرتے ہیں اور سارے گاؤں کو جوڑتے ہیں اور بڑی تعریفیں ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، یہ پیسہ خدا کا دیا ہوا ہے، اگر اس کو ہم نے اور آپ نے غلط راہ میں خرچ کیا تو کل خدا ہم سے سوال کرے گا، اور اگر صحیح راہ میں خرچ کیا تو اللہ 1 ٹکے کے بدلے میں 700 گنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی دولت کو، اپنی جان کو دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہ 4 کام کرے گا، سب سے پہلا کام نماز کی پابندی، دوسرا کام اگر کسی کا کوئی حق نکلتا ہے تو اس کو ادا کرنا، تیسرا کام رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو زندگی کے آخری سانس تک اچھا رکھو، میل جول کو باقی رکھو، چوتھا کام ہمیشہ دین کی خدمت سے جڑے رہو۔
جو یہ 4 کام کرے گا وہ اسے یقین دلاتا کہ جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو، اس کی تعریف کو جاری کرے گا، اور جب بندے تعریف کریں گے مرنے والوں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وجب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن طلبہ کی دستار بندی ہونی ہے 14 طلبہ وہ اسٹیج پر آ جائیں۔ اس وقت جو ہے سیدھی تصویر آپ دیکھ رہے تھے مدرسہ قاسمیہ منجوک سے، جہاں پہ مولانا ارشد رسول بیٹھ جائیں آپ حضرات، ماشاءاللہ بھی نکاح بھی ہوگا، حضرت نکاح پڑھا۔ اس وقت بچوں کا جو حفظ قرآن ہے مکمل کے ہیں، ان کی دستار بندی ہونی ہے، اور وہ تصویریں بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ تمام سامعین ہم سے جڑے رہیں۔ حافظ مبارک صاحب اسٹیج پہ آئیے۔ حضرت مولانا غیاث الدین صاحب آپ بھی تشریف لائیں، مولانا حبیب صاحب آپ بھی تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ دارالعلوم قاسمیہ میں ماشاءاللہ طلبہ حافظ قرآن بنے ہیں۔ حافظ محمد ریحان ابن محمد احسان ساکن پانجی پاڑا آئے اور حضرت سے دستار فضیلت میں۔ حضرت مولانا محفوظ صاحب اب بھی اس کے بعد حافظ محمد ارمان ابن حشیب الدین ساکن پانجی پاڑا آتے رہیں بھائی۔ حافظ قمر رضا ابن کمال الدین
साकिन पांजी पाड़ा। हाफिज अब्दुल रहमान इब्न बसीरुद्दीन साकिन टांगी पाड़ा। हाफिज मोहम्मद आदिल इब्न मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाफिज मोहम्मद शहरियाल इब्न असीरुद्दीन। हाफिज तनवीर इब्न मोतीउर रहमान। हाफिज मोहम्मद यासिर इब्न मौलाना शफी अहमद साकिन पानी साल। हाफिज मोहम्मद आसिफ इब्न जाकिर हुसैन साकिन पानी साल। हाफिज फिरदौस इब्न आलमगीर। हाफिज मोहम्मद अफसर इब्न शमशुल हक। हाफिज मोहम्मद मुबारक इब्न हजरत मौलाना हसन साहब। हाफिज साद कमर इब्न मौलाना कबरुल हुदा रहमानी। हाफिज मोहम्मद कैस इब्न अब्दुल रहीम। माशाअल्लाह आपके जामिया में ये 14 तलबा हाफिज कुरान बने हैं। उनके वालिदैन उलमाए किराम इधर तशरीफ ले आए। हजरत मौलाना गयासुद्दीन साहब दामद बरकातुहुल आलिया इधर आ जाएं हजरत वाला। माशाअल्लाह बड़े ही खुश नसीब हैं जिनके औलाद हाफिज कुरान बनी है। शायर कहता है कि जो अजमत रसूल पे कुर्बान हो गया, माशाअल्लाह इन तलबा को जो इनाम दिया जा रहा है, 4 मसलक की किताबें हैं, कुरान शरीफ है और एक सदरी है, 2 जोड़ी कपड़े हैं। माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। शायर कहता है कि हाफिजों कुरान की इज्जत करो अपने सीनों में, ये दौलत ना मिलेगी तुम्हें जमीनों और आसमानों पे। और किसी शायर ने आगे मंजर कशी की है कि जो अजमत रसूल पे कुर्बान हो गया, जो अजमत रसूल पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद वो खुल्द का मेहमान हो गया। अल्लाह की रहमतों ने उसे गोद में लिया, फर्जंद जिसका हाफिज कुरान हो गया। दोस्तों बड़े खुश नसीब हैं जिनकी औलाद हाफिज बनी है। माशाअल्लाह उनके लिए निजात का जरिया है। इसलिए आप हजरात ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद को हाफिज बनाएंगे, आलिम बा अमल बनाएंगे, कारी बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, काजी बनाएंगे, दीन का दाई और शहदाई बनाएंगे। तो दोस्तों अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों की जो दर्द दिल की दवा है उसको पेश करूं और उस शायर इस्लाम को आपके रूबरू, आपकी इस अदालत पर, आपकी इस मंच पर बुलाऊं। लेकिन मैं पहले 4 मिसरा पढ़ता हूं। बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, मैं इसलिए इन 4 मिसरों को पढ़ना चाहता हूं ताकि आप हजरात जो है शायर इस्लाम को बेकरारी बेताबी के साथ अच्छे अंदाज में सुने। एक बार नारा लगा दिया जाए मेरे ख्याल से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हजरत मौलाना अशद रशीदी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाशिंदगाने मंझौर जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आइए दोस्तों अब मैं ये चाहता हूं, अच्छा अब निकाह होना है जी जी, 4 मिसरे बाद में पढ़ूंगा इंशाल्लाह, पहले निकाह हो जाना है। भाई मजमुआ बैठे रहे, हजरत मौलाना हाफिज साहब को भी आपको सुनना है जी इंशाल्लाह। उसके साथ साथ मुफ्ती तारिक जमील साहब को भी। अरे वकील साहब जहां कहीं भी वो इधर आ जाए। मोहम्मद हाशिम वकील है, जहां वो यहाँ आ जाए। मोहम्मद हाशिम स्टेज पर। हसीब चचा, हसीब चचा, हसीब, हसीब चचा हमारे बकरी वाले।
حسیب چچا بکری والے یہ تو وکیل ہے ہمارے مین یہ وکیل ایسے کیوں کس خوشی میں نہیں ہے